بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں سکون، خوشیاں، رزق کی فراوانی اور برکت، عافیت اور ہر کام میں آسانی، عزت و مرتبہ، نیک نامی، اولاد کی فرما برداری، کاروبار میں وسعت و برکت، پریشانیوں سے نجات، رشتوں کی بندش ختم، نت نئی اور طرح طرح کی وبائی بیماریوں سے حفاظت، پرسکون زندگی کا راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا راز ہے جس کو ہم سب بھول چکے ہیں۔ رزق میں تنگی، اولاد کی نافرمانی، بیماریاں، رشتوں کی بندشیں، بے سکونی، یہ ساری پریشانیاں نظر بد اور جادو جنات نہیں ہوتی، کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان پریشانیوں کا سامنا ہوگا اور کئی عاملین نے آپ کو جادو، نظر بد، بندش، اثرات کہہ کر خوب پیسے بھی بٹورے ہوں گے۔ ہم روز صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اور بیوی گھر والوں کے کام کاج اور ان کے سکون کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے، مگر قرآن کریم کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کو کون پڑھے گا؟ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہی تو وہ راز ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہم بھول چکے ہیں۔ تب ہی تو ہمارے گھروں سے ساری نعمتیں، سکون اور عافیت، خوشیاں، خوشحالیاں اور رزق میں برکتیں اور اولاد کی فرما برداری ختم ہو چکی ہیں۔ پہلے اکثر گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج تھا، چھوٹے بڑے سب گھر والے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ رواج اور عادت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اکثر گھرانوں میں بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ حافظ قرآن بھی تلاوت نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں تمام مسائل قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے سے ہوں۔ آئیے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کی تلاوت روزانہ کریں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور عمل کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کریں گے۔ اس بندے کی تو ساری ضرورتیں اللہ کریم خود ہی پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ جب قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، تو سوچیں وہ کتنا منفرد اور عزت و مرتبہ کا مقام ہوگا۔ قرآن کریم دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دلاتا ہے، اور آخرت میں ہماری شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ آج دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اور عہدے کے خواہش مند ہیں تاکہ ہماری عزت اور مرتبے میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مقام اور مرتبے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، فرشتے چھوڑ جاتے ہیں اور شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم پڑھنے سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں فرشتے آتے ہیں یقینی بات ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، شیطان بسیرا کر لیتا ہے، گویا رزق تنگ ہو جاتا ہے، برکت اور عافیت ختم ہو جاتی ہے،
مشکلات اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، سکون اور آرام ختم ہو جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے گا اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، قرآن مجید اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی شفاعت اللہ رب العالمین سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اور اس کے برعکس جو شخص قرآن کریم کو نہ تو پڑھے اور نہ ہی اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی اتباع و عمل نہ کرے، یہ اس کو دوزخ میں گرا دے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ اس پر ایمان لانا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنا۔ آئیے آج سے قرآن سے محبت کیجیے، قرآن پاک آپ سے محبت کرے گا۔ قرآن پاک کو پڑھیے، سنواریے، خوشبو لگائیے۔ قرآن پاک آپ کے گھر کو سنوار دے گا، خوشبو سے معطر کر دے گا، آپ کو جنت کا وارث بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔